بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، شاید یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ برسر اقتدار ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ وفاق میں اس کی حکومت ہے۔ پنجاب میں ابھی یہ چل رہا ہے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنیں گے یا چودھری پرویز الہی صاحب، لیکن ابھی تک حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عبوری طور پر۔ اسی طرح سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی آپ دیکھ لیں کس طرح حکومت بنائی گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، دیگر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ان کی جسامت کے اعتبار سے حصہ دے کر حکومت میں شامل کیا گیا۔ تو پاکستان کی تقریباً ساری پولیٹیکل پارٹیز ہی اس وقت حکومت میں ہیں۔ اتنے تجربہ کار سیاستدان جن کے پاس وسیع تجربہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے، امریکہ نے یہ جو رجیم چینج آپریشن کیا ہے، پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ آج ڈالر کی قیمت دیکھیں، تقریباً 3 ماہ پہلے جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت ڈالر کا ریٹ جو تھا وہ 178 روپے تک تھا، یعنی 180 روپے سے نیچے ہی تھا۔ اب ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں تقریباً 240 روپے کا بھی نہیں مل رہا، اور بینک میں بھی 234 235 روپے کا۔ پیٹرول کی قیمت دیکھیں، الیکٹریسٹی گیس کی پرائسز دیکھیں، باقی دیگر کھانے پینے والی چیزوں کی قیمتیں دیکھیں، وہ دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور غریب آدمی وہ بیچارہ بہت زیادہ تنگ ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ دن بدن تباہ ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ اتنے تجربہ کار سیاستدان جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم 6 ماہ کے اندر اندر مہنگائی ختم کر دیں گے، اب وہ بھی بے بس لاچار دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے پاس بھی کوئی لاہہ عمل نہیں ہے، وہ بھی سوائے بیان بازی کے کچھ نہیں کر رہے۔ اور جب سے یہ نئی حکومت قائم ہوئی ہے، یہ جو چربا مختلف جماعتوں کا مل کر یہ صرف اپنے کیسز ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی لاہہ عمل نہیں ہے، اور یہ صرف فلاں کا کیس ختم ہو جائے، نیب ختم کر دیا، اس طرح کے کاموں میں یہ لگے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی؟ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا اس حکومت پر اعتماد نہیں ہے، اور معیشت اسی صورت میں بہتر ہوتی ہے جب پبلک کا اپنی حکومت پر اعتماد ہو اور وہ کاروبار بزنس جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں۔ ابھی دیکھیں جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، کوئی ملک بھی پاکستان کو لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کے جو بہترین دوست چائنا، سعودی عربیہ، وہ بھی پاکستان پر اعتماد نہیں کر رہے۔ کہنے کو تو یہ حکومت جس طرح کی مرضی باتیں کرے، لیکن ریالٹی یہی ہے۔ امریکہ، اس کا الگ سے پریشر ہے۔ آئی ایم ایف $1 بلین دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کتنی کڑی شرائط رکھ رہا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کس طرح کی شرائط جو ہیں وہ طے کی گئی ہیں، اور نہ حکومت کھل کر بیان کر رہی ہے۔ اس نے ہر چیز پر سبسڈی ختم کر دی۔ غریب آدمی جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہا تھا، اس پر مزید بوجھ لا دیا گیا ٹیکس کی شکل میں۔ غریب عوام کو ریلیف تو کیا دینا تھا، اس پر مزید ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے اس گورنمنٹ پر۔ لوگ اپنا پیسہ لگانا نہیں چاہتے، بیرون ملک سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ دیکھیں، اداروں نے ایک پرسیپشن کریٹ کیا، ایک بیانیہ تھا کہ ہم نے پاکستان سے یہ جو اکنامک ٹیررزم ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ جو معاشی دہشت گردی ہوتی ہے، پاکستان میں لوٹ گسوٹ ہوتی ہے، لوگ پاکستان سے پیسہ لوٹ کر باہر لے جاتے ہیں، اور غریب آدمی جو ہے پھر اس کا معاشی استحصال ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ چیزیں ختم کرنی ہیں۔ ہماری فوج نے شاندار طریقے سے
ٹیررزم کا مقابلہ کیا اور پاکستان سے دہشت گردی ختم کر دی گئی۔ ہمیں یاد ہے وہ دن جب پاکستان میں آئے دن بم دھماکے ہوتے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری افواج پاکستان نے شاندار طریقے سے کام کیا اور پاکستان سے دہشت گردی ختم کر دی۔ اور اس وقت ایک بیانیہ یہ بھی تھا کہ ہم نے یہ جو معاشی دہشت گردی ہے اس کا بھی خاتمہ کرنا ہے، اور معاشی دہشت گرد جو پاکستان میں کرپشن کرتے ہیں ان کو سزا دینی ہے۔ پوری قوم اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ عمران خان کی حکومت آئی، عمران خان نے سر توڑ کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو سزائیں دی جائیں اور ملک سے یہ کرپشن کا ناسور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ پوری قوم جو کھڑی ہو گئی۔ عمران خان کے دور میں جو مہنگائی تھی، ایک تو وہ کرونا کی وجہ سے تھی، اور لوگ اس وجہ سے خاموش تھے کہ چلیں کوئی بات نہیں، یہ مہنگائی عارضی ہے، ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ لوگوں نے ساتھ دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ امریکہ نے جب رجیم چینج آپریشن کیا تو وہی سیاستدان جن پر کیسز چل رہے تھے، اب وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں وہ الگ بحث ہے، لیکن اداروں کے بقول یہ شخص جتنے بھی ہیں انہوں نے پاکستان میں منی لانڈرنگ کی ہے، انہوں نے کرپشن کیا۔ اب وہی جب برسر اقتدار آ جائیں گے تو سیدھی سی بات ہے کوئی بھی پاکستان پر اعتماد نہیں کرے گا۔ $1 بلین کی کیا اوقات ہے؟ دنیا میں ایسے بزنس مین ہیں جن کے لیے $1 بلین کچھ بھی نہیں، لیکن پاکستان ایک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، وہ $1 بلین کے لیے IMF کی منتیں کر رہا ہے۔ ابھی کہتے ہیں یہ ڈیل سائن ہو گئی ہے، ڈیل سائن ہو بھی گیا جائے، پیسہ آ بھی جائے تو $1 بلین کا آپ کیا کریں گے؟ کیا مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ کیا پاکستان میں لوگوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کیا لوگوں کو روزگار مل جائے گا؟ کیا ہوگا؟ وہ یہی ہے نا کہ آپ کے 6 ماہ آسانی سے گزر جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو مصیبت پڑ جائے گی، کسی اور ملک سے آپ لون لے لیں، اور یہی کچھ پاکستان کے سیاستدان پاکستان میں کر رہے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، اور لوگوں کا اعتماد اس وقت تک بحال نہیں ہوگا جب تک لوگوں کی حکومت پاکستان میں نہ آئے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ فری فیئر فوراً الیکشن کروائے جائیں، اور جو پارٹی بھی لوگ جس پر اعتماد کریں، جو پارٹی برسر اقتدار آئے، وہ مسلم لیگ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، PTI ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، لوگ جس کو ووٹ دیں، ایک شفاف الیکشن ہو، اور پھر اس حکومت کو ادارے سپورٹ کریں کہ وہ حکومت پھر جان توڑ کوشش کرے، پھر حالات بہتر ہوں گے، اور کرپشن پر فل سٹاپ لگنا چاہیے۔ ابھی دیکھیں جس طرح کے حالات ہیں، پاکستانی لوگ جو ہیں وہ اپنے اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے۔ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ دن بدن گر رہی ہے، لوگوں کا اربوں روپیہ جو ہے وہ ڈوب گیا، بیرونی ملک سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اوورسیز پاکستانی جو ہے آپ نے ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا، اس گورنمنٹ نے اس سے آپ نے ان کو محروم کر دیا۔ اب وہ کیسے لیگل چینل سے وہ کیوں پیسہ بھیجیں گے آپ کو؟ بیرونی ملک جو پاکستانی رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی، وہ تقریباً $31 بلین سالانہ پاکستان بھیجتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ آپ اس کو ووٹ کا حق نہیں ان کو دینا چاہتے، تو پاکستان کے حالات اسی وقت بہتر ہوں گے جب لوگوں کا اعتماد اس گورنمنٹ پر ہوگا۔ گورنمنٹ جو بھی بنے، لوگ اس پر اعتماد کریں اور لوگ اس کے ساتھ مل کر چلیں، پھر ہی ہماری ملک کی معیشت بہتر ہوگی۔ آپ اس طرح کی چلاکیاں کر کے، جال سازی کر کے، آپ مل ملا کر، ووٹ خرید کر آپ حکومت تو بنا لیں گے، لیکن آپ لوگوں کا اعتماد کیسے حاصل کریں گے؟ حکومت آپ نے بنا لی، جب لوگ ہی نہیں اس کو مانتے پھر آپ کیا کریں گے؟ ابھی آپ الیکشن کروائیں گے، دوبارہ پھر دھاندلی کے ذریعے کوئی حکومت آ گئی، کوئی حکومت بھی آ جائے، لوگ پھر وہی کام شروع کر دیں گے، جلسے جلوس ہنگامے۔ ابھی دیکھیں یہ جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے، کون سی ایسی بہتری آئی ہے پاکستان میں؟ ڈالر کا ریٹ آپ کا دیکھ لیں، الیکٹریسٹی گیس کی پرائسز دیکھ لیں، تیل کی پرائسز دیکھ لیں، سٹاک ایکسچینج دیکھ لیں، مہنگائی کی صورتحال دیکھ لیں، تو کون سی ایسی آپ نے بلائی کا کام کیا ہے؟ لوگ اعتماد ہی نہیں کر رہے۔ اگر پھر دھاندلی زدہ الیکشن آپ نے کروا دیے، لوگ تو پھر بھی اعتماد نہیں کریں گے، پھر وہی جلسے جلوس ہنگامے، یہاں دھرنا دے دو، فلاں دھرنا دے دو، فلاں جو ہے پارٹی کا سربراہ وہ یہ بیان دے رہا ہے، فلاں جگہ جا کر جلسہ ہو رہا ہے، جلوس ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم نے انہی چکروں میں رہنا ہے؟ ملک کی معیشت بہتر نہیں کرنی؟ ملک کی معیشت اسی وقت بہتر ہوگی جب لوگ اپنی حکومت پر اعتماد کریں گے۔
اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب شفاف الیکشن پاکستان میں ہوں اور جو پارٹی بھی برسر اقتدار آئے اس کو موقع دیا جائے، پھر وہ اپنی جان توڑ کوشش کرے اور عوام جو ہے اس کو ساتھ لے کر چلے، اور اسی صورت میں ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ادروائز جب لوگ اعتماد نہیں کر رہے حکومت پر تو حکومت وہ کام کیا کرے گی؟ جعل سازی کر کے دھاندلی کے ساتھ آپ حکومت تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ لوگوں کا اعتماد نہیں جیت سکتے، اور جب تک لوگوں کا اعتماد نہ ہو گورنمنٹ پر، آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔